حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس کی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر نہیں فرماتے بلکہ کمزور اور خستہ حال لوگوں کی دعاؤں نمازوں اور ان کے اخلاق کی وجہ سے فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے دو چیزوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، ایک ظاہری محنت اور ایک باطنی اخلاص۔ لہذا امت کے جو افراد ظاہری محنت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں، ان کی قدم قدم پر جو مدد کی جاتی ہے وہ کمزور لوگوں کے اخلاص اور دعاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ امت میں جو کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، یہ کمزور ہیں، مسکین ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں، اس لیے سب پر امت کے لیے دعائیں ضروری ہیں۔ سب دعائیں کریں امت کے لیے، یہ عجیب ہے، یہ نہیں اپنے لیے مانگتے ہیں، بلکہ لکھا ہے، حدیث نقل کی ہے علامہ جزری نے کہ 25 بار امت کے لیے دعا کرنے کے بعد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ کی 25 بار دعا کریں امت کے لیے، آپ کی اپنی دعا قبول ہو جائے گی، وظیفہ ہے۔ کیونکہ یہ اجتماعیت اس امت میں ہے، لہٰذا جو نہیں جا سکتے، خواتین ہیں، بڈھے ہیں، بچے ہیں، کمزور ہیں، وہ دعاؤں کے ذریعے مدد کریں۔ یا آپ نے تبوک میں فرمایا صحابہ سے کہ تم یہاں اتنی دور آئے ہو، 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے، اتنی تنگی تکلیف میں، اور خوب مجاہدہ تم نے کیا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں یہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں لیکن تمہارے اجر میں شریک ہیں۔ جی وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے اجر میں شریک ہیں؟ پر وہ مدینہ میں وہ کمزور لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ آنے کی ان پر طاقت نہیں تھی، معذور ہیں، بیمار ہیں، بڈھے ہیں، خواتین ہیں، وہ دعاؤں کی وجہ سے تمہارے قدم بقدم چل رہے ہیں، تمہیں جب اجر ملتا ہے تو ان کو بھی اجر ملتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو کمزور لوگ ہیں، جو نہیں جا سکتے یا جن کے لیے اور معاملات ہیں، تو ان کو چاہیے دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کے لیے مانگے جو کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ امت کے جتنے بھی محاذوں پر کام کرنے والے ان سب کے لیے دعا میرے آپ کے ذمہ ہے۔ اگر ہم نہیں جا سکتے تو جو گئے ان کی دعا کریں، جو مات پر لڑ رہے ہیں، تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پھر آپ کا کام ہے دعا کریں گے تو ہم ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ یہ ہے یعنی امت میں بھی جوڑ ہے، کچھ ظاہری عمل اور کچھ باطنی عمل۔ یہ اخلاص اور قسم پرسی اور تمنا جو ہے، یہ تمنا سن 1963 کی جب جنگ لگی تو ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں ہے، لاہور میں تھے اس وقت حضرت، اور وہ یہ ہڈی کولے کی ٹوٹ گئی تھی حضرت، جب ٹوٹ جائے تو معذور ہو جاتا ہے، ویسے حضرت کی عمر زیادہ تھی، تو یہ تمنا کیا کرتے تھے، میرے شیخ سے کہا کاش یہ آرمی والے، فوج والے مجھے لے جائیں سرحد پر، واگا بارڈر پر، کچھ توپ کے پاس بٹھا دیں جو بس جہاں بٹن کھینچنا ہو، تو میں 4 پہ بیٹھا بٹن کھینچتا رہوں، پھر گولا آگے لگے اور میں شہید ہو جاؤں۔ اتنے بڑے بزرگ کی یہ جو تمنا ہے، یہی فتح کے اندر، دراصل فتح کے لیے یہی وہ چیز ہے، یہ باطنی سبب ہے، ظاہری سبب ہے کوشش، یعنی کہ جب آسمان کے بیٹھ جائے تب دعاؤں پر اکتفا کریں، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک باطنی سبب ہے کہ جو نہیں جا سکتے، شریک نہیں ہو سکتے، وہ اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ شریک ہوں، تو 2 چیزیں اللہ کا دروازہ کھول دیتی ہیں، آؤ دعا کرنا اور ظاہری کوشش کرنا۔ اگر انسان روزانہ کی زندگی میں آپ کو بتا رہا ہوں، گر کی بات، آپ جا رہے ہیں، اپنے کو کام ہے عدالت اندر، گھر والوں سے کہیں بھائی چل تو مصلی پہ بیٹھ، تو دعا کر، یہ ان کمزوروں میں شامل ہے، کیونکہ خواتین کمزور ہیں، بچے ان کا بیٹا دعا کرنا، دیکھو
میں جا رہا ہوں، آپ نے دعا کرنی، آپ دیکھیں کیسے کام نہیں ہوتا، ہم ان کو تو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے، ہم کہ لو جی او میں نے فون کیا ہے، وہ کہتا آ جا جی آج ہونے تیرا کام ہو جائے گا، وہ آج کام ہوتا ہے، پھر کہتا حضرت کوئی طویل دے تو کام نہیں ہو رہے، تو طویل تو تیرے گھر میں پڑا ہوا ہے، تو نے کبھی شیئر کیا ان کو اپنے ساتھ؟ نہیں شامل کر، ہمیں قابل نہیں سمجھتے کہ اس خاتون کی دعا ہمارے لگے گی، بڈھا بڈھی جو گھر میں ابا اماں کے ساتھ نہیں، یہ ہمیں سلطان طریقہ بتایا ہے کہ یہ جو بڈھے عورتیں بچے ان کو معمولی نہ سمجھو۔ ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ رونق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حج پر جاتے تو بچوں کے لیے اپنے حضرت کے نواسے تھے، بیٹا حضرت کا زمانے میں فوت ہو گیا تھا تو بیٹیاں تھیں ان کے آگے بچے، تو نواسوں کے لیے کھلونے یہ ویسی قسم کی چیزیں لے جاتے، تو جب ان کو جا کر ہدیہ دیتے وہ چھوٹے چھوٹے بچے 2 4 5 سال 6 سال 10 سال وہ سب لیتے، تو پھر سارے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے نانا کو پھر لے جانا اللہ، تو فرماتے تھے اس دعا سننے کے لیے میں ان کے لیے تحفے لاتا ہوں۔ دیکھو یہ ہے ان بزرگ سمجھداری، آپ نے حدیث دیکھ لی، آپ نے حدیث سن لی، صحیح حدیث موجود ہے کہ امت کی مدد جو کی جاتی ہے وہ کن کی وجہ سے؟ کمزوروں کی وجہ سے۔ تمہیں رزق اور تمہاری مدد 2 چیزیں کرنا ہے، رزق اور مدد کمزوروں کی وجہ سے، اور کمزور کون ہے؟ یہ گھر میں بڈھے بڈھی ہیں ہمارے، میں تو بڈھے بڈھیوں بہت قدر کرتا ہوں، تو بڈھا آ جائے بڈھی آ جائے، میں محلے میں بھی ہمارے ہوں تو میں بڑی قدر کی میں یہ بڑا قیمتی سرمایہ بھائی ہمیں نہیں پتا، ہم پیغام بھیجتے ہیں فلاں نہیں ہمیں مسئلہ پیش ہے آپ دعا کر دو، وہ دعا کر دیتے، پھر کوشش ہے ہمت مردہ مدد خدا، ہمت مردہ ہونی چاہیے، کمزوری کی دعا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہو جاتی ہے، آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات رسول اللہ نے فرمائی کہ یہ جو کمزور لوگ تم میں ہیں جن کو تم ناکارہ سمجھتے ہو ان کی دعائیں لگیں گی، لہٰذا پوری امت کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا، سب کو کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جو عمر کے حصے میں ہے کہ وہ عملاً کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کام ہے دعاؤں کے ذریعے شریک ہو، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ مجھے ایک جگہ سفر درپیش ہے اس لیے بس آج اتنی ہی مجلس ہوگی، واقع